المصطفى ورسوله المجتبى وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء وأئمة الهدى إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نماز اچھی، حج اچھا، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی. نماز اچھی، حج اچھا، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود میں ان سب کے مسلمان ہو نہیں سکتا. نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بٹھا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. محمد کی محبت دین و ایمان کی شرط اول ہے، گر اس میں ہے کمی تو سب کچھ نامکمل ہے. بزرگان دین، عزیزان گرامی، آج کا یہ عظیم الشان احتجاجی دھرنا ہمارے ملک میں آئے دن گستاخیاں جو کی جا رہی ہے. ایک شخص رام گیری جو خود کو اپنے آپ کو مہاراج کہتا ہے، اس شخص نے گستاخی کی، اور ابھی اس کی گستاخیوں کے خلاف ہم سڑکوں پر اور روڈوں پر نکلے ہوئے تھے. تو اسی کے عین موقع پر دوسرا ایک ملعون و مردود جو کئی برسوں سے اپنی ناپاک زبان سے، اپنے ناپاک جسم سے، اپنی ناپاک سوچ کو ظاہر کر رہا تھا، جس کا نام نرسیانند سرسوتی ہے، اس نے پھر دوبارہ گستاخی کی. یہ سلسلہ انڈیا کے اندر جاری ہے. آئے دن یہاں پر گستاخی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کی جا رہی ہے. کبھی ازواج مطہرات کی شان میں گستاخیاں کی جاتی ہے. لیکن مسلمان اس ملک کا یہ جرأت مند ہے، غیور ہے، بہادر ہے. اس نے اس وقت کے ساتھ میں، حالات کے ساتھ میں کمپرومائز اور حالات کے سامنے ایڈجسٹمنٹ نہیں کیا. آج بھی جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابن قتل کا جو انجام کیا گیا تھا، کعب بن اشرف کا جو انجام کیا تھا، وہ انجام آج بھی ہم اس تاریخ کو، اس ہسٹری کو، اس تاریخ کو اپنے سینے کے اندر لیے ہوئے ہیں، اور اس تاریخ کو آج ہم نے اپنے سینوں کے اندر محفوظ کیا ہوا ہے. ہم کسی بھی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دین کی اساس ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی جان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری روح ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ایمان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملت کی شان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری عزت کی علامت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بلندی کا ایک نشان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا سب کچھ، جیسے کہ ابھی مقررین نے بیان کیا، اسپیکرز نے بیان کیا، ہمارا یہ ایمان ہے. یہاں تک کہ ہماری اپنی جانوں سے بھی زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، آپ کی عظمت، آپ کا تقدس ہمیں محبوب ہے. قرآن پاک نے بیان فرمایا: النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کو ان کی جانوں سے زیادہ عزیز ہے. آپ کی ذات، آپ کا تقدس، بلا شبہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر، آپ کی تعلیمات، آپ کے اخلاق، آپ کا اسوہ اور آپ کی سیرت پاک ہے، صاف ہے، شفاف ہے، بے عیب لاریب ہے. لیکن اس کے باوجود اگر کسی کو کیڑا نظر آتا ہے تو یہ کمی اس شخص کی خود کی ہے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں، ایک واقعہ بزرگوں نے بیان کیا ہے، اس واقعے کے ذریعے سے میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ ایک بھنگی تھا. اتفاق ایسا ہوا، وہ گزرتے گزرتے ایک عطر فروش کی دکان پر گیا. جیسے عطر فروش کی دکان پر گیا تو بے ہوش ہو کر گر گیا. لوگ اسے بیدار کرنے لگے، ہوش میں لانے کے لیے طرح طرح کی تدبیر اختیار کرنے لگے. کوئی جو تو چپل سنگا رہا ہے، کوئی پیاز سنگا رہا ہے، طرح طرح کے حربے اختیار کیے. لیکن راستے سے دوسرا بھنگی جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ میرا دوست تو یہاں پر پڑا ہوا ہے.
اس نے کہا اس کا علاج میں جانتا ہوں، آپ اس کا علاج نہیں کر سکتے، اس کا علاج یہ ہے کہ اس شخص نے نجاست گٹر کی نکال کر لایا اور اسے سنگایا، جیسے سنگایا تو وہ ہوش میں آ گیا۔ یہ حال ہے جس شخص کے رات دن فطرت کے اندر نجاست بھری ہوئی ہو، جس شخص کے ذہن و دماغ کے اندر ناگپور کا گٹر بھرا ہوا ہو، جو شخص رات دن نجاست جس کے دماغ اور جس کے دل کے اندر موجود ہو، جس کی فطرت اور جس نیچرل کے اندر، جس کی ولادت اور جس کے پیدائش کے اندر خطا ہو، وہ شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق، آپ کی تعلیمات، آپ کے محاسن، آپ کی خوبیاں نظر نہیں آئیں گی، کیونکہ اس نے اپنے چہرے پر، اس نے اپنی آنکھ پر ناگپور کا وہ گندا گٹر والا چشمہ پہنا ہے، تو اسے گٹر ہی نظر آئے گا، ناپاکی نظر آئیں گی، اسے خوبیاں نظر نہیں آ سکتی۔ امت مسلمہ کی مائیں اپنے پیٹ سے، اپنے کوکھ سے آج بھی صلاح الدین ایوبی کو جنم لے رہی ہے۔ اس مجمع کے اندر غازی علم الدین اور ممتاز قادری موجود ہے، لیکن اگر تم یہ سمجھتے ہو امت مسلمہ کی ماں نے صلاح الدین ایوبی کو جنم دینا چھوڑ دیا ہے، ممتاز قادری کو جنم دینا چھوڑ دیا ہے، غازی علم الدین کو جنم دینا چھوڑ دیا ہے، تو یہ تمہاری بھول ہے۔ امت مسلمہ میں آج بھی غازی علم الدین موجود ہے، امت مسلمہ میں آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی ناموس پر، آپ کے تقدس پر جان دینے والے اور قربانیوں کے نذرانے نچھاور کرنے والے، آپ کے قدموں پر آج بھی قربانیوں کے نذرانے نچھاور کرنے والے امت مسلمہ میں موجود ہے۔ لیکن یہ ہمارے غازی علم الدین، یہ ہمارے صلاح الدین ایوبی، یہ صرف اس وجہ سے خاموش ہے۔ اگر آج ہم اپنے عزت کے دامن کو اپنے ہاتھوں سے ہم نے چاک نہیں کیا ہے، تو وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ سرزمین سے ہمیں محبت ہے، یہ سرزمین خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی سرزمین ہے۔ اس سرزمین میں میرے اکابر نے، میرے اسلاف نے، میرے پروجوں نے، میرے بزرگان دین کی قربانیاں اس کے رگوں میں شامل ہے۔ اس کی تعمیر ترقی میں شیخ الہند کی قربانیاں شامل ہے، اس کی تعمیر ترقی میں مولانا فضل حق خیر آبادی کی قربانیاں شامل ہے، اس کی تعمیر ترقی میں مولانا ابوالکلام آزادی کی قربانیاں شامل ہے۔ یہ وجہ ہے ٹیپو سلطان کے ماننے والے اور ٹیپو سلطان کی اولادیں بانج نہیں ہے، ٹیپو سلطان کی اولادیں بزدل نہیں ہے، یہ ٹیپو سلطان کے بیٹے آج بھی اپنا وہ ناموس رسالت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ادا کرنے کے لیے آج بھی تیار ہے۔ لیکن اگر آج امت مسلمہ یہ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرتی ہے تو صرف اس وجہ سے کرتی ہے کہ یہ ہمارا اکابر کا شہر ہے۔ اس ملک کو ہم تمہاری گندی سوچ اور ناگپور کی آئیڈیالوجی کے بھیٹ نہیں چڑھانا چاہتے۔ آج تم اس شخصیت پر کیچڑ اٹھانے کی کوششیں کر رہے ہو، ان کے عزت پر حملہ کر رہے ہو جو محسن انسانیت ہے، جنہوں نے پوری دنیا کو امن کا درس دیا، جو محسن انسانیت، محسن عالم ہے، محسن اعظم ہے، جنہوں نے پورے دنیا کو جینے کا ڈھنگ دیا، جنہوں نے انسانوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ دیا۔ جس وقت ابھی جیسا کہ مقررین نے بیان کیا، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، جب عورتوں پر ظلم زیادتیاں کی جا رہی تھی، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے جب مالی ظلم زیادتیاں عام تھی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ آج کے یہ دشمن، آج کے یہ غدار، آج کے یہ ملک کے لٹیرے، یہ ملک کے امن اور یہ یہاں کے ماحول کو بگاڑنے کا کام کرنے والے لوگ، یہ صرف اس وجہ سے بگاڑتے ہیں، اور یہ امن کو خراب کرنے والے لوگ، یہ ناگپور کی آئیڈیالوجی لے کر چلنے والے ساورکر کی اولادیں اور یہ گولوارکر کے بیٹے، یہ صرف اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں کہ ان کا تعلق ان صہیونیت سے ہے، ان کا تعلق ان یہودیت سے ہے جو پورے دنیا کو امن کو خراب کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے۔ وجہ اس کی یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہے۔ اگر آج امت مسلمہ شراب نہیں پینتی، نشے کا بائیکاٹ کرتی ہے، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نتیجہ ہے۔ آج اگر امت مسلمہ سودی نظام کا بائیکاٹ کرتی ہے، مالی ظلم و زیادتی اور جو ہے تو فائنینشلی انجسٹس کو ویٹ کرتی ہے، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اثر ہے۔ انہیں یہی چیز سے پرابلم ہے، تکلیف ہے کہ یہ جو سودی نظام ہمارا پورے دنیا کے اندر چل رہا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کا بائیکاٹ کیا۔ ہمارا جو سیکس کا نظام چل رہا تھا، فلمی انڈسٹریاں چل رہی تھی، یہ اسلام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے جو اس کا وروध کرتی ہے۔ یہ وجہ ہے نشے کو روکنے والے، نشے کے خلاف کام کرنے والے اور نشے کو منع کرنے والی شخصیت
یہ رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کی جن پر دین اسلام نازل ہوا، جنہوں نے دنیا سے جرائم کا خاتمہ کیا، برائیوں کا خاتمہ کیا، اچھائیوں کی دعوت دی، اچھائیوں کو بکھیرا، خوبیوں کو بکھیرا، ماحول کو خوشگوار بنایا اور دنیا کو جینے کا ڈھنگ دیا۔ اور یہ پیغام ہم گورنمنٹ کو دیتے ہیں کہ آپ پشت پناہی کرنا بند کرو ان کتوں کی، ان گنڈوں کی۔ آپ یہ مت سمجھو کہ یہ رسول اللہ کی امتی، یہ آپ کے غلام، یہ آپ کے عاشق 2 گھنٹہ دھرنا دے کر احتجاج کر گھر پر جا کر سو جائیں گے اور بھول جائیں گے، ہرگز نہیں بھولیں گے جب تک کہ اس گستاخ رسول کو کیفر کردار تک نہیں پہنچاتے، اس وقت تک ہم اس مشن کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ پورے مہاراشٹر کے اندر اس وقت دھرنا ہو رہا ہے اور گورنمنٹ کو ہم یہ بتا رہے کہ 8 دن کے اندر اگلے جمعہ تک 18 تاریخ تک ایک گستاخ کو، رامگیری کو اریسٹ کیا جائے۔ اگر اریسٹ نہیں کیا جاتا، سخت ایکشن اس پر نہیں لیا جاتا، تو آج ہم سیلو کے اندر دھرنا دے رہے۔ اگلا دھرنا ہمارا سارلا بیٹ، احمد نگر، اس گستاخ رسول رامگیری کے گاؤں کے اندر ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج کے دھرنے سے ہم گورنمنٹ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ اس کو اریسٹ کرے اور ناموس رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سخت قانون بنایا جائے۔ یہ کیا حالت صورت ملک کی کہ کوئی بھی آئیں گا میرے رسول کے خلاف بولیں گا اور وہ ہندوستان کے اندر اس کو پروٹیکشن ملیں گا، گورنمنٹ اس کی پشت پناہی کریں گی، ایسا ہرگز نہیں چلنے والا ہے۔ لہذا گورنمنٹ کو قانون بنانا پڑے گا کہ کسی بھی دھرم کے مقدس شخصیات کے بارے میں کوئی شخص زبان درازی کرتا ہے، لعن طعن کرتا ہے، تو ایسا سخت قانون بنایا جائے کہ اس کو عمر قید کی سزا دی جائے یا پھانسی کی سزا دی جائے یا کم از کم 10 سال کی جیل کی سزا دی جائے اور اس پر جو ہے تگڑا جرمانہ عائد کیا جائے۔ انہی چند باتوں پر میں اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں۔ لب پر میرے ان کا نغمہ کل بھی تھا آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا آج بھی ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا آج بھی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تیرا میرا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ آپ کا میرا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ سزا دو، سزا